کیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بغل میں غیر مسلم بھی ہیں تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے۔ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے۔ آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے، دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے۔ تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے، اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے؟ غور کیجئے میرے بھائیو، کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں؟ غور کیجئے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے، اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں، عجیب مسئلہ ہے، آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں کی چیزیں معلوم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے آئی مسلمانوں، اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں، جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا۔ جیسے شراب لوگ پیتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شراب کی لت پر میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے، اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، جو شراب پینے والا ہوگا اور فماتا، اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اے شرابیوں، اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز تھی اور کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا، جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وہ لوگوں آج سے شراب بند کر دی گئی ہے، آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، وہ لوگوں شراب مت پیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ سنیے، پوٹھیا گھاٹ کے لوگوں، منساہی کٹیہار کے لوگوں، ذرا اس منظر کو دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، یہ لیجئے، یہ لیجئے، یہ لیجئے۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے، اور اسی دوران ایک پکارنے والا پکارتا، لوگوں آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، آج سے کوئی شراب نہ پیے۔ لوگوں کے ہاتھ میں گلاس میں شراب بھری ہوئی ہے، لوگ شراب لوگ پی رہے ہیں، اسی گلاس کے ذریعے سے شراب فل ہے گلاس کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں، شراب پیتے پیتے لوگ رک گئے، گلاس میں فل شراب ہے، پی رہے ہیں، لیکن یہ آواز سنے تو رک گئے، اور لوگوں نے سنا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ بھی سوچتے تھے ارے حرام کر کل سے نہیں پئیں گے، آج پی لیتے ہیں، جو بچا ہو اس کو آج پی لو نا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ہاتھ میں جو بوتل اور جو گلاس تھا، اس گلاس کو زمین میں پھینک دیا، بوتل کو پھینک دیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے مٹکوں کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان
ایمان کتنا زبردست تھا، اللہ کا ڈر اور خوف کیسا تھا۔ میرے بھائیوں، شراب کے بغیر لقمہ اندر نہیں جاتا تھا۔ یہ لوگ قرآن کی آیت سن کر کے اور محمد رسول اللہ کا میسج سن کر کے اپنے شراب کو بند کر دیا کرتے تھے۔ آج اتنی تقریریں اس کٹیہار، پورنیہ اور بہار کے اندر اتنے جلسے ہوا کرتے ہیں اور ان جلسوں کے اندر شراب کے اوپر تقریریں ہوا کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں کل بھی شراب لوگ پی رہے تھے، آج بھی شراب پیا کرتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں، نبی کو تو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ نبی کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، امین جانتے تھے، صادق جانتے تھے، نبی کی نہیں مانی تو وہ لوگ جہنم کے اندر چلے گئے۔ آج ہم اور آپ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں، تو اپنا ٹھکانہ کچھ فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیا پتا کب کس وقت کون مر جائے گا، کیا پتا میرے بھائیوں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کب مرے گا، جوانی میں، بڑھاپے میں، کل صبح کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مرنا تو ضرور ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو، الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو، اے لوگوں تمہیں مرنا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا، ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا۔ مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ موت آنی ہی ہے، مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہوتے، لیکن آج بھی جائیے مدینۃ الرسول، جائیے اس مسجد نبوی کے پاس جائیے، باب السلام سے انٹری کیجئے، آپ کو جناب محمد الرسول اللہ کی قبر ملے گی۔ آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے، اے ابوالکلام آپ کیا چیز ہو، اے عبد الرحمن آپ کیا چیز ہو، جب محمد الرسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو ذہن میں رکھو، موت تو آنی ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے، شراب سے توبہ کیجئے، جوا سے توبہ کیجئے، زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں، شب قدر میں، طاق راتوں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی، اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، معافی مانگے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے، اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو کھالے واپس کر دوں۔ میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن سائی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، گڑ گڑاؤ اور رات کی تاریکی میں رو رو کر کے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی؟ جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو۔
غور کیجئے میرے بھائیو، آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں، روتے کہاں ہیں؟ روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیوں، کتنا زیادہ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، اتنا زیادہ روتے تھے، رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے۔